السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مطب ابن طبیب اور میں یعنی حکیم ضیاء نیچرل قدرتی اور فطرتی طریقہ علاج کو آپ احباب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، جس کا مقصد کسی طریقہ علاج پر اعتراض تنقید نہیں ہے، محض قدرتی اور فطرتی طریقہ علاج کو آپ احباب کے علم میں لانا ہے، تاکہ آپ احباب میں ارباب علم و دانش، صاحب عقل و بصیرت لوگ تھوڑا تدبر اور غور اور فکر کر کے وہ میری باتوں میں سے اگر کوئی مفید باتیں سمجھ جائیں تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بھی بن جائے گا، اور اگر آپ لوگ ان کو سمجھ کر اور جان کر ان باتوں کو جو فطری ہیں غیر فطری طریقے علاج کو ترک کر کے کم خرچ اور والا نشیں علاج کو اپنا کر آپ میرے لیے دعا گو ضرور ہوں گے۔ میرا مقصد فقط یہ ہے محترم خواتین و حضرات، کیونکہ آپ اور میں یہ خوب جانتے ہیں کہ موت برحق چیز ہے، یہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، شباب میں، بڑھاپے میں، جب اللہ کی مرضی ہوگی یہ ٹل نہیں سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے باوجود جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو عقل و بصیرت کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، قدرتی اور نیچرل طریقہ علاج کو سمجھ کر اگر ہم اپنا لیں گے تو اس دور جدید میں، جیسا کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا آج تک سرے سے علاج ہی نہیں ہو رہا۔ کئی سینکڑوں بیماریوں کو ہماری موجودہ فرنگی طب لا علاج قرار دے رہی ہے، اور حکماء اور ڈاکٹر صاحبان تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام اور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے رکھنے کے باوجود، مریض ملک در ملک پھرنے کے باوجود اپنی مرض کو لا علاج کروا کر مایوس ہو کر موت کی نیند میں سلایا جا رہا ہے، جبکہ موت تو تندرستی میں بھی آنی ہی آنی ہے، وہ رکے گی نہیں۔ لیکن دراصل جس بات کو میں آپ احباب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں کم از کم ہم قانون فطرت کے علاج کو اپنا کر صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تو سامعین محترم، آپ کو معلوم ہوا کہ میرا کسی کے ساتھ نہ کوئی جنگ ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ لڑائی ہے، نہ تنقید ہے، نہ ہی میں کسی پر اعتراض کرتا ہوں، لیکن حق بات کہنا میرا فرض ہے،
آپ احباب تک بات کو پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے۔ چہ جائے کہ کچھ لوگ تا قیامت ایسے رہتے ہیں جن کو حق بات اچھی نہیں لگتی، چاہے وہ انبیاء کی زبان سے ہو، جیسے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، دیگر کفار۔ انہیں جان بوجھ کر یہ بات بری لگتی تھی کہ دین حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم اسے اپنائیں گے نہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی مجھے دیکھنے میں کچھ لوگ مل رہے ہیں جو ایک ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ بس یہ جو سائنس کر رہی ہے وہی طریقہ علاج درست ہے، دیگر طریقہ علاج جہالت اور قدیم اور پرانے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے جانتے ہیں آج کے ٹاپک کا عنوان۔ آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ جو میں آج ٹاپک لایا ہوں اس کا میں نے نام رکھا ہے جراثیم کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جراثیم کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور ان پر مختصر بحث کروں گا، فقط اتنی بحث کہ جتنے میں آپ جان جائیں کہ جراثیم کیا ہیں، ان کا نقصان کیا ہے، اور کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن کا انسانی جسم اور جان کو انتہائی فائدہ ہوتا ہے، کہنے کو وہ بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ تو آئیے سامعین محترم، خواتین و حضرات، جانتے ہیں اللہ کی مخلوق کم و بیش علماء کے بقول 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے فرشتوں سے لے کر انسانوں تک اور انسانوں سے لے کر جانور، درند، پرند، چرند، حشرات الارض و دیگر ایسی مخلوق جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، وہ اس خالق کل نے پیدا فرما رکھی ہے۔ اور اس مخلوق کا تو اندازہ ہی نہیں جو تحت الثری تک زمینوں میں ہے اور سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جزیروں میں ہے، ہم اس مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مخلوق کا احاطہ تو بڑی دور ہے، ہم تو اللہ کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو تم میری نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ ہم تو نعمتیں نہیں گن سکتے تو مخلوق کیسے جانیں گے؟ تو عزیزان محترم، میری اس ساری باتوں کا مقصد آپ کا دھیان میری طرف لگانا تھا کہ آپ سمجھ جائیں، کیونکہ میں اب بتانے والا ہوں آپ کو کہ میرے بھائیوں، جراثیم بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ جراثیم بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی زندگی رکھتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، تمام حاجات زندگی والی وہ ادا کرتا ہے، اور وہ خوردبین کے سوا نظر بھی نہیں آتا۔ اس جراثیم پر ہماری فرنگی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس نے یہ تھیوری رکھی ہے کہ ہر بیماری جراثیم پر پیدا ہوتی ہے یا جراثیم سے پیدا ہوتی ہے۔ آج سے 200 سال قبل تک تو یہی بات ماڈرن میڈیکل سائنس کی ہمارے دماغوں پہ ٹھونس دی گئی کہ جراثیم ہیں تو بیماریاں ہیں، جراثیم نہیں ہیں تو بیماریاں نہیں ہیں۔ آئیے سامعین محترم، ذرا تعارف کیجئے۔ آپ اور میں خوب جانتے ہیں کہ جس انسان میں، جس مرد میں جرمز نہ ہوں، اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کے جرمز نہ ہوں، تو لوگ اسے نامردی کا اور بے اولادی کا طعنہ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کچھ ایسے جرمز اور جراثیم انسان کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہیں جس سے اس کی بقائے نسل بھی قائم رکھی جائے، اور ان جراثیموں کے ہوتے ہوئے اس کا سر بھی بلند اور فخر سے اونچا کیا جائے۔ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے صرف کر رہے ہیں کہ میرے جراثیم نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہے، میرے پاس سیل ہیں، میں بے اولاد ہوں، میرے مادہ منویہ کی رپورٹس میں
جراثیم مر جاتے ہیں یا پیدا ہی نہیں ہوتے یا کم پیدا ہوتے ہیں، دیگر بہت قسم کی رپورٹس ڈاکٹر صاحبان کر کے انہیں مریض قرار دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر یہ جراثیم نہ ہو تو انسان اپنی نسل کو آگے نہیں چلا سکتا۔ نمبر 1، جراثیم ہوں تو وہ اس کے لیے مفید اور قابل تحریم اور تعظیم اور تکریم بنتے ہیں۔ اگلے پہلو میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں جو ماڈرن میڈیکل سائنس یہ مان چکی ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر ان کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ صحت کے لیے انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اور کچھ پھل ایسے ہیں جن کے اندر بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جیسے سیب ہے، کنو ہے، دیگر پھل اور فروٹ آپ دیکھ لیں، ان میں خوردبین سے آپ کو یہ بیکٹیریاز نظر آئیں گے۔ بلکہ آج ڈاکٹر صاحبان اور فرنگی طب یہ مانتی ہے کہ ہر پھل کو موسم کے لحاظ سے اور تازہ اور فریش کھانا چاہیے، کیونکہ جب پھل سٹوروں میں اور مسالوں میں چلا جاتا ہے تو اس کے وہ بیکٹیریاز مر جاتے ہیں جو مفید ہوتے ہیں، اور وہ بیکٹیریاز اور جراثیم ان میں پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت انسان کے لیے غیر مفید ہوتے ہیں۔ تو آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں دیہاتی لوگوں کی زندگی خالص دودھ، خالص گھی اور خالص پھل اور سبزیاں لے کر کتنی تر و تازگی والی ہے، اور ہم لوگ جو سٹوروں سے اور بہت مسالوں سے گزر کر آنے والی پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں، ان کے اندر کتنی تازگی ہوتی ہے یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جراثیم اللہ کی مخلوق ہیں۔ کچھ جراثیم انتہائی مفید اور کارگر ثابت ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے، اور کچھ پھلوں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جراثیم پیدا کیسے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب کسی پھل میں، جب کسی چیز میں کسی قسم کی حرارت کے ساتھ رطوبت داخل ہوتی ہے تو انسانی جسم ہو یا پھل سبزیاں ہوں یا اناج اور غلہ ہو، دیگر بہت ساری چیزوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اس کے اندر ایک خاص وقت ایسا آتا ہے، خاص ماحول ایسا آتا ہے، خاص موسم ایسا آتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر تعفن پیدا ہو کر جراثیم اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پھلوں کی مثال سن چکے، اب آ جائیے ساون بھادو میں، جون جولائی میں اکثر جب رات کو یا دن کو بارشیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مینڈک اس تعفن کی وجہ سے جو حرارت اور رطوبت سے مل کر بنتا ہے، ایک موسم کا دوسری کیفیت جب بدل جاتی ہے، جب موسم کی صورت نوعیہ ہوتی ہے تو بہت سارے مینڈک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو شہروں میں اور دیہاتوں میں اور کھیتوں میں، گلیوں میں بالکل باریک چھوٹے چھوٹے اچھلتے کودتے نظر آئیں گے۔ سردی میں وہ نہیں ہوتے، اور جنوری فروری میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، وہ نہیں نظر آتے۔ کیا وجہ؟ کہ حرارت کے ساتھ جب رطوبت داخل ہوتی ہے تو تعفن کے ساتھ ایک نئی مخلوق جراثیم، کیڑوں، پتنگوں کی شکل میں، اور آپ اسی موسم میں مینڈکوں کے علاوہ دیکھیں گے کہ زمین سے رات کو کیڑے پتنگے نکلتے ہیں جو بہت دور دراز تک اڑتے ہیں۔ کچھ لمحوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے جسے آپ پروانہ بھی جانتے ہیں، اس کا نام پروانہ بھی ہے، کیڑا پتنگا بھی آپ کہہ لیتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی سی زندگی پا لیتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ موسم کا تعفن ختم ہوتا ہے، جب گرمی حد سے زیادہ بڑھ جائے یا سردی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو چونکہ رطوبات دونوں میں خشک ہو جاتی ہیں، کوئی چیز آپ فریزر میں رکھیں گے
तो वो पहले लिक्विड और छलकती हुई होगी, जब हद से ज़्यादा सर्द माहौल में रखेंगे तो वो जम जाएगी, उसमें ताफुन ख़त्म हो जाएगा। अब आप फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं बताता, आप खूब जानते हैं। जब आप दूध गर्म करके रखते हैं, कुछ घंटे पड़े रहने से सर्दियों में वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। दही सर्दियों में इतनी जल्दी खट्टा नहीं होता जितनी जल्दी दूध गर्मियों में ख़राब हो जाने का अंदेशा होता है। दही हद से ज़्यादा खट्टा हो जाने का अंदेशा है। आटा सर्दियों में इतनी जल्दी गुंदा हुआ आटा, उसमें रतूबत होती है, हरारत जब अमल करती है तो उसमें ताफुन फैलकर खमीर बन जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद उस दूध में कीड़े भी आ सकते हैं, जिसे आप जरासीम कह सकते हैं। उस दही में अच्छे बैक्टीरिया की जगह पर बुरे बैक्टीरिया तेजाबी शक्ल में आ जाएंगे, जिसे आप सेहत के लिए मुज़र कह सकते हैं। उस आटे में खमीर के बाद कीड़े आ सकते हैं, जिसे आप बैक्टीरियाज या जरासीम कह सकते हो। अजीज़ान मोहतरम, इसी तरह जब कोई जानवर मरता है, ज़िम्मेदार उसे बाहर फेंकते हैं। सर्दियों में वो चंद दिन उसी तरह पड़ा रहता है, लेकिन गर्मियों में 24 घंटे बाद ही उसका जिस्म फूल जाता है, हरारत में रतूबत दाखिल होती है। पसीनों के शराबूर वाले मौसम में वो मुर्दा जानवर फूल जाता है और कुछ दिनों बाद उसके अंदर बहुत सारे कीड़े और जरासीम पैदा हो चुके होते हैं। आप ये तजर्बा खूब जानते हैं, लेकिन आपको मेरे से पहले किसी ने बताया नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने आपको इशारतन कुलियतन ऐसे रास्ते दिखा दिए हैं। अब आप बैठे सोचते चले जाएं कि जरासीम कब और कैसे पैदा होता है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में आ जाइए दोस्तों। इंसानी ज़िंदगी में आप देखें, एक बच्चे के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिसे मलब कहते हैं, और वो सांप से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है कीड़ा। और वो बच्चा सिर्फ पेट बढ़ाता है, बहुत चीज़ें खाता है, खाया जाता है, उसकी भूख नहीं मिटती। क्या वजह कि वो सारी उसकी ग़िज़ा कीड़े खाकर पल रहे होते हैं। आजकल मेडिकल साइंस भी उसकी दवाइयाँ दे रही है, हुक्मा भी उसकी दवाइयाँ देकर निकाल देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। ये हो गया कीड़ा, एक लंबा मलब। दूसरा हो गया कद्दू दाना, कद्दू कीड़ा भी उसे कहते हैं। वाइट वाइट होता है, ब्लैक रंग का मुंह होता है, वो आपके मोशन से खारिज हुआ करता है, और ये भी एक कीड़ा है। एक होता है चनूना, जिसे पंजाबी में चमूने कहते हैं। वो अक्सर बच्चों को जो मीठा ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ फरंगी तिब से कि क्या ये चनूना भी जरासीम है? ये कद्दू दाना वाइट और ब्लैक मुंह वाला कीड़ा ये भी जरासीम है। ये बड़े लंबे मलाप जो है ये भी जरासीम है। इनकी वैक्सीनेशन कौन सी है? इनके इंजेक्शन कौन से हैं? इनकी टेबलेट और कैप्सूल कौन से हैं? मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप इन कीड़ों को मारने की कोशिश करेंगे, उनका निज़ाम इखराज बढ़ाने से तो ये सारे दफ़ा हो जाएंगे, मोशन लगवाने से तो ये सारे दफ़ा हो जाएंगे, मर भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी वैक्सीनेशन, इसके कोर्सेस ठोकने लग जाएंगे तो बच्चे मर जाएंगे, कीड़े नहीं मरेंगे। अजीज़ान मोहतरम, ये बात मैं आपको तमसील के तौर पर समझा रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे दोस्तों ने हेपाटाइटिस पर भी मुझे कुछ बोलने का कहा है। इंशाल्लाह मेरे नोटिस में आ गया है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसके भी बहुत सारे जरासीम उन्होंने बना दिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए इंसानी जिस्म पर। जब इंसान के जिस्म में चारों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि हरारत भी है, रतूबत भी है, खुश्की भी है और सर्दी भी है। अब ये चारों चीज़ें एतदाल पे रहें, हरारत थोड़ी सी ज़्यादा रहे तो इंसान की तबीयत एतदाल पर और सेहतमंदी रहती है। इसका बय्यन सबूत आज की फरंगी तिब भी दे रही है कि मर्द औरत का पेशाब अगर हल्का पीला हो और कोई किसी किस्म की जलन साड़ चुभन ना हो तो वो सेहतमंदी की अलामत है, यानी एतदाल तबीयत की अलामत है। अगर पेशाब फुल सफ़ेद है तो भी बीमारी है, फुल सुर्ख है तो भी बीमारी है, स्याह है तो भी बीमारी है, फुल पीला जर्द है तो भी बीमारी है। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मेडिकल टेस्ट, आपकी लिबार्टियाँ, आपकी फरंगी तिब लिख रही है कि अगर हल्का येलो पेशाब आए तो सेहत एतदाल पर होती है। मालूम ये हुआ
کہ حرارت جو ہے، یلو پن جو ہے وہ آگ میں ہے، تو آپ کا لیور، آپ کے پوری باڈی کے گلینڈ جب ایک اعتدال کی حرارت پیدا کرتے ہیں، آپ کے ہارمونز صحیح سکریٹ ہوتے ہیں، آپ کی غذا صحیح ہضم ہوتی ہے، آپ کا نظام اخراج، نظام بولیہ، نظام دمویہ، نظام ہوائیہ، یہ تمام جب درست کام کرتے ہیں تو بچہ بھی ہو تو درست ہوگا، بوڑھا بھی ہو تو طبیعت ٹھیک ہوگی۔ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جب یہ چاروں نظام ہوائیہ، نظام دمویہ، نظام اخراج اور نظام غذائیہ، کھانے کا نظام، پیشاب پخانہ پسینہ کا نظام، اور انسان کے آکسیجن اور کاربن کا نظام، اور دوران خون کا نظام، عزیزان محترم، یہ چاروں نظام جب درست ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی جراثیم چھو نہیں سکتا۔ آئیے میں اور آگے چلتا ہوں میرے بھائیوں، جب یہ خون آپ کا کسی وجہ سے حد سے زیادہ سرد ہو جائے، اس میں تعفن آ جائے تو بھی جراثیم، حد سے زیادہ گرم ہو، اس میں تعفن آ جائے تو بھی جراثیم، حد سے زیادہ فاسد مادے اندر رک گئے تو بھی جراثیم۔ جیسے پیٹ میں آپ کے موشن میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ ملب بھی ہوتے ہیں، چنونے بھی ہوتے ہیں، کدو کیڑے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک جراثیم ہے۔ اسی طرح آپ کے لیور میں بھی، آپ کے خون میں بھی، آپ کے دماغ میں بھی، آپ کے کہیں بھی خون رک کر تعفن والا ہو کر کیسا بھی کیڑا پیدا ہو جائے، یہ خوردبینی نظام اس کو دیکھ کر اپنی مرضی سے نام رکھ لیتے ہیں اور ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ ہم ڈر جاتے ہیں جی فلاں جراثیم آ گیا۔ بھائی اگر جراثیم ڈیٹول سے مرنے ہوتے تو ملٹی نیشنل کمپنیاں مر گئی ہیں، صابن ملا کر، جگر کا کینسر جراثیم کا کیوں نہیں ختم ہوتا؟ عجیب نظام ہے لوٹنے کا، دنیا کو لوٹ رہے۔ عزیزان محترم، جراثیموں سے نہ گھبرائیے۔ آپ کی گٹر کی پائپ لائن کھولنے کے لیے اعلان کرتا ہوں میں ان ڈاکٹروں کو، ان سائنسدانوں کو، ان جراثیم کے لیے بندوقیں اٹھا کر کھڑے ہونے والے لوگوں کو کہ جو لوگ آپ کی گٹر کی پائپ لائن صاف کرتے ہیں، ہمارے ملک کے عیسائی لوگ جو اپنی گردن تک آپ کے پیشاب پخانے میں گٹر کے پانی میں ڈوب کر اس پائپ لائن کو کھول رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں فرنگی طب کے لوگوں بتلاؤ، کیا ان کو کوئی جراثیم نہیں چھوتا؟ کیا ان کی باڈی میں، ان کے رونگٹوں میں کوئی جراثیم نہیں گھستا؟ کیا انہیں فوری طور پر کیوں کوئی موت واقع نہیں ہوتی؟ میرے عزیز محترم دوستو اور خواتین و حضرات، میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا جگر، جب آپ کے گلینڈ، جب آپ کے چاروں نظام جو ذکر کر چکا ہوں، جب یہ درست ہوں گے تو آپ کی باڈی کے اندر کبھی بھی کوئی جراثیم نہیں رہے گا۔ جب رطوبت بڑھے گی، جب تعفن بڑھے گا، کئی قسم کے جراثیم آ جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑا ہوا ہمارے دماغوں میں سوار کر رکھا ہے اور لوٹا جا رہا ہے مختلف قسم کے جراثیموں کو کہہ کر۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، سائنس کے لوگوں نے تو کتوں کے ساتھ کھانا سیکھا ہے، بلیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، سانپ اور چوہے ان کے بستروں میں پھر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک گندے جانور ہیں، ان میں بھی ہزاروں قسم کے جراثیم ہیں، ان کو تو نہیں لگتے۔ آپ مریض کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی صابن سے دھوتے ہو، کہیں جراثیم نہ لگ جائے؟ مریض کو کیا محبت دے رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، یہ آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، بہت بڑا ایک خوف دماغ پہ سوار کر کے یہ لاکھوں اربوں روپے روزانہ کی میڈیسن نکال کر آپ کو لوٹا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ روزانہ ایکسرسائز رکھیں، بغیر بھوک کے نہ کھائیں، بغیر پیاس کے پانی نہ پئیں۔ یہ جو آپ کو خالی پیٹ پانی پلاتے ہیں، شوگر اور نمردی اس سے آ رہی ہے، بے اولادی اس سے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب تیاری کر رہا ہوں، خالی پیٹ پانی اتنا زیادہ نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ یقین جانیے دوستو، جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی وہ جراثیموں کی کہانی۔ اب آپ نے جانا کچھ بیکٹیریاز اچھے ہوتے ہیں، کچھ بیکٹیریاز برے ہوتے ہیں، کچھ تعفن سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ خون کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ آپ کے جسم کے نظام اخراج کی خرابی سے، کچھ نظام ہوا کی خرابی سے، کچھ دوران خون کی خرابی سے۔
جیسے آپ کی نالی میں جہاں پانی رکے گا جیسی مٹی ڈلے گی ویسی اس میں گار بن کے اس کی گرب بنے گی، اس کی بدبو آئے گی، پھر لمبی دمب والے، پھر چھوٹی دمب والے، پھر مچھر، پھر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے۔ جس دن آپ نالی بنا کر پانی چھوڑتے ہیں اسی دن پیدا ہوتے ہیں کیڑے۔ کچھ عرصہ لگتا ہے، جب آپ کی باڈی کا خون تعفن میں ہوتا ہے آپ اسی طرح بد پرہیزیاں کرتے رہتے ہو۔ یہ تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی فرنگی طب کہ آپ کو کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ یقین جانیے، نظام فطرت کو سمجھ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کون سی بیماری گزر چکی ہے، کون سی آنے والی ہے۔ آپ موسم کے حالات بتا رہی ہے سائنس، بارش آنے والی ہے، آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، تو میرے بھائی اندر انسان کے بھی اتنی سائنس کام کرے نا کہ بھائی قبض سے کیا ہونے والا ہے، موشنوں سے کیا ہونے والا ہے، پیچس سے کیا ہونے والا ہے، الٹیوں سے کیا ہونے والا ہے۔ کون سا ڈائریا پھیل جاتا ہے جب الٹیاں آتی ہیں؟ کون سا؟ کوئی نام نہیں۔ عزیزان محترم، صرف آپ کی باڈی کے نظام کو آپ فطری طور پر سمجھیے۔ جی عزیزان محترم، میں جاتے جاتے چند چیزیں عرض کر دوں۔ بواسیر میں کون سا جراثیم ہے میری فرنگی طب نہیں بتا سکتی۔ میرے بھائی ہارٹ اٹیک میں کون سا جراثیم ہے میری فرنگی طب نہیں بتا سکتی۔ سر درد میں کون سی جراثیم ہے میری فرنگی طب نہیں بتا سکتی۔ جوڑوں کے درد میں آرتھرائٹس میں کون سا جراثیم ہے میری فرنگی طب نہیں بتا سکتی۔ آنکھ کی کمزوری میں کون سا جراثیم ہے، آنکھ کی خارش میں کون سا جراثیم ہے، آنکھ سے پانی نکلنے میں کون سا جراثیم ہے، دور کی نظر کمزور ہونے میں کون سا جراثیم کم ہوتا ہے، قریب کی نظر کم ہونے میں کون سا جراثیم کم ہوتا ہے، کالے موتیے میں کون سا جراثیم آتا ہے، سفید موتیے میں کون سا جراثیم آتا ہے، پٹوال جب اگلتے ہیں تو ان کے پپوٹے جب سوٹ جاتے ہیں ان میں کون سا جراثیم اثر کرتا ہے۔ قوم کو اندھا بنا رکھا ہے، اور یہ قوم لکیر کی فقیر بن گئی ہوئی ہے۔ جہاں کسی نے کچھ کہہ دیا، بھائی وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے میرے بھائی، ماشاءاللہ بہت بڑی ڈگری لے کر آیا ہے، اور کرتا کیا ہے، گھٹنا نیا ڈالتا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں کاٹ دو، گردہ خراب گردہ نکال دو، پتا خراب پتا نکال دو، خدا نہ خواستہ کسی کی زبان خراب تو وہ بھی کاٹ دیں گے۔ میں جتنی بیماریوں کے نام لے چکا ہوں جن میں کوئی جراثیم نہیں ہے وہ ہزاروں ہیں۔ یہ آپ کی خوراک سے رد و بدل سے ہوتی ہیں، آپ کی نفسیاتی کیفیت سے رد و بدل آ جاتا ہے، موسمی کیفیت سے رد و بدل آ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے فطری نظام، کائنات کا نظام اور انسان کا نظام ایک ہے۔ جو کائنات کے نظام کو سمجھ گیا وہ انسان کے نظام کو سمجھ گیا۔ عزیزان محترم، یہ میں نہیں کہتا کہ خراب اعضاء کٹتے کیوں ہیں، کاٹنے ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کو ان کے خراب ہونے سے پہلے علم ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو علم ہو جائے کہ بادل آ رہا ہے، بارش آ رہا ہے، اندھیری آ رہی ہے، تو آپ اپنے گھر کے سامان کو سمیٹ لیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو، جب یکدم برس جائیں بارشیں اور طوفان آ جائے، پھر تو آپ گر جائیں گے نا۔ تو ایسی سائنس بناؤ جس سے آنے والے وقت کا پتہ چلے کہ طبیعت کدھر جا رہی ہے۔ لاکھوں روپے کی رپورٹس لے کر لوگ آتے ہیں، جی 10 سال ہو گئے ویکسینیشن کروا رہا ہوں، 8 سال ہو گئے ویکسینیشن کروا رہا ہوں، مجھے نہ مرض جاتا ہے نہ طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، رپورٹس کرواتا ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اوکے فائن، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں حکیم صاحب نہ چل سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پیشاب صحیح ہے، نہ پخانہ صحیح ہے، نہ قوت ٹھیک ہے۔ میرے بھائی، قوت کی کمزوری میں کون سا جراثیم آ جاتا ہے؟ جب بلڈ آتا ہے الٹی سے کون سا جراثیم آ جاتا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑی لا علمی ہے میرے بھائیوں۔ اگر مزید اس کے معاملے میں آپ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں لکھیے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کی دعائیں، آپ کے اچھے کمنٹس اور آپ کی حوصلہ افزائی مجھے آپ تک ایک علمی بات کو پہنچانے میں کوئی بھی ممانعت نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ میں یہ اخلاص سے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر پیش کر رہا ہوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی دوست کوئی بہن بھائی میری باتوں کو سمجھ پایا تو انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں اس کی فلاح ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ جراثیموں کی فوج سے ہمیں اور آپ سب کو بچائے۔ اللہ جراثیموں کے لیے جو بندوقیں اٹھا کے لوگ پھر رہے ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم دے۔ میرے بھائی، جراثیم ٹیکوں سے انجیکشنوں سے نہیں مریں گے جب تک آپ کی امیونٹی پوری نہ ہو، جب تک آپ کی قوت مدافعہ پوری نہ ہو، جب تک آپ کی غذا خالص اور اچھی نہ ہو، اور آپ بر وقت کھائیں، بر وقت پئیں، انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔
انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔